لیکن سوال پھر بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسی کتاب کو دوبارہ چھاپنے کی کوئی خاص ضرورت تھی؟ 200 سال، 150-200 سال پرانا ٹیکسٹ، ایک عرف عام میں جو ایک تاثر ہے وہ یہ ہے کہ جنوں پر پریوں کی کہانیاں ہیں. پہلے ہی ہمارے اوپر یہ اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ ہم لوگ سائنسی نہیں ہیں اور باقی دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں. سو آئی تھنک ایک اس میں جو چھوٹی سی بحث ہے جس پہ شاید بعد میں بھی ہمیں موقع ملے وہ یہ ہے کہ اس کتاب اور اس قسم کے جو جانرا ہے اس کی ویلیو کیا ہے. اس کی اس چیز پہ ہم دونوں متفق تھے کہ اس کی جو لٹری ویلیو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کی زبان کا مزہ، چسکا، لیکن آئی تھنک اس کی ایک بہت بڑی تہذیبی اہمیت ہے، تمدنی اہمیت ہے. اس کے اندر ایک پورا اخلاقی نظام ہے، اس کے اندر ایک پورا اچھا یہ چیزیں بہت اہم ہو جاتی. پوسٹ کلونیل ایک نوآبادیاتی نظام کے بعد والے معاشرے میں ابھی تک سوال اٹھ رہے ہیں اپنے شناخت کے بارے میں، اپنی زبان کے بارے میں. سو اپنی شناخت، اپنی زبان اور اپنی شناخت اور اپنی زبان کے اندر ایک حد تک اعتماد بڑا ضروری ہے. سو ایک تو یہ ساری بات ہے، لیکن اب اس پہ اور آگے بات ہوگی. سو اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ کتاب تو مہیا تھی اکسی ایک ایڈیشن کے اندر جو پڑھا نہیں جاتا، میرے پاس بھی ہے. ہمارے یہاں لگتا ہے کہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ کتاب کو برا چھاپا جائے، کسی طرح سے اس کو دیکھ کے طبیعت خراب ہوا. تو ایستھیٹکس یا جمالیات جو کتاب کی اس کی طرف خیال نہیں جاتا. آج سے 20-25 سال پہلے بھی سرور آپ کتابوں کو دیکھیں بہتر ہوتے تھے. آپ کی پرانی کرنسی بھی عبدالرحمان چغتائی صاحب نے. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. جب آپ خوبصورت چیزیں معاشرے میں دیکھتے ہیں تو آپ خوبصورت چیزیں سوچتے ہیں. تو ایک تو یہ خیال تھا، دوسرا یہ تھا ایکسیسیبل ہو، تیسرا اس چیز کو دوبارہ روشناس کیا جائے، ہائی لائٹ کیا جائے. ساری دنیا اپنا عظیم ادب دوبارہ چھاپ رہی ہے، کئی طرح سے چھاپ رہی ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ جب میں نے مشرف سے بات کی، میری ہمسائے تھے، ہم دوستی ہو گئی، اکثر ہم ملتے تھے اور مجھے پتا تھا کہ اس کام پہ ان کا سب سے مستند کام ہے. تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں وقت لگے گا. جیسے اب ہمارے ہندوستان سے ماہرین ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس کو پوری طرح سے دیکھ سکتے ہیں. جب آپ کسی کمرشل پبلشر کے پاس جائیں تو وہ تو ظاہر ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا. اگر آپ کسی سرمایہ کار کے پاس جائیں تو اس کی کچھ اپنی خواہشات ہوتی ہیں اور وہ عجیب و غریب سوال کا جواب کرتے ہیں. میں نے ان سے یہ کہا کہ اتنے ہی ہمارا معاشرہ بھی نہیں مرا کہ اس میں ایسے لوگ ہمیں نہ ملیں جو اس میں حصہ ڈالنے کو نہ تیار. بہت سے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے ادب کی قدر کرتے ہیں، کوشش کر کے دیکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کتنا سرمایہ چاہیے اس کو چلانے کے لیے تاکہ پہلی 2-3 کتابوں کے لیے ہم پیسہ اکٹھا کریں اور پھر ہم ساتھ ساتھ. تو انہوں نے ایک اندازہ مجھے بتایا، ہم دونوں نے مل کے کوئی 20 کے قریب دوستوں سے رابطہ کیا، ان سے کہا کہ بھائی یہ ایک رقم آپ ہمیں دیں اور دوبارہ سوال نہیں پوچھنا. 6 سال لگے، 1.5 سال لگے، چیز ہم اچھی بنائیں گے، لے کے بھاگیں گے. انہوں نے میرے خیال میں 15 یا 20 دن میں وی گاٹ the 20 فائنانسز. اینڈ یہ وہ تمام لوگ تھے جن کا ادب کے ساتھ تعلق تھا اور جو اس پروجیکٹ کو اس کو ایز اے کلچرل پروجیکٹ، ثقافتی پروجیکٹ سمجھ رہے. وہ لے کے پھر پیسے، اور پھر اس کے بعد مشرف کی ہے ساری محنت ہے کہ انہوں نے یہ ایک لحاظ سے ایک لمیٹڈ آڈینس کی کتاب ہے، پرانی اردو ہے، ٹھیک ٹھاک. یہ اور بات ہے کہ اس کے اوپر آئیں گے کہ کتنا مجھے دوبارہ پڑھ کے احساس ہوا کہ کتنا ورتھ اٹ تھا یہ پروجیکٹ، کتنی خوبصورت یہ کتاب ہے. دوسری خوش آئند بات یہ، پہلی خوش آئند بات تو یہ تھی کہ انہوں نے حامی بھری اور ہمیں لوگ مل گئے. دوسری خوش آئند بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کتاب بیچنا جو ہے وہ کتاب لکھنے سے زیادہ مشکل ہے. اور سارا جو بیڑا جو ہے لکھنے سے لے کے بیچنے کا وہ مصنف پہ ہوتا ہے. اس سے زیادہ نو تھینکس جاب شاید کوئی نہیں ہے. پیسہ تو مل ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے، اگر آپ کو سپورٹرز مل جائیں، ویل وشرز مل جائیں جو اب اسٹیک ہولڈرز ہیں اس چیز کے اندر، اور وہ کافی ہیں جس سے اب امید پیدا ہوتی ہے باقی ان کی ہمت کہ ہم انشاءاللہ یہ پوری چیز جو ہے مکمل 3 سے 4 سال لگ سکتے ہیں اس میں، وہ کریں گے. سو یہ اس کی پس منظر. بہت خوب. بعد میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ میں آپ کو بہت سالوں سے جانتا ہوں. جب یہ سنگ میل والے ایک ایک کر کے چھاپ رہے تھے، آپ سب لے جا کے خریدتے تھے، کہ آپ کا پرسنل اس سے جو کہانی ہے وہ بھی کافی اہم ہے شاید. یا ابھی بتانا چاہیں تو ابھی بتائیں. نہیں، میرا اپنا پرسنل تعلق 3-4 لیولز پہ بہت مختصر ہے. ایک تو وہی نوسٹیلجیا جو سب بچوں کا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ بچوں کی اچھی کتابیں چھاپیں تو اس کا اثر ساری زندگی ان پہ رہتا ہے، ان کے تخیل پہ، ان کے تمام چیزوں پہ. سو جب فیروز سنز اس زمانے میں وہ اچھی کتابیں چھاپتا تھا، اٹ واز ڈوئنگ اے نیشنل سروس. دوسری بات وہ ہے جو میں نے بطور ایک قانونی محقق کے دیکھی اس نظام پہ اور یہاں پہ جو ناانصافی ہے اس کو دیکھتے ہوئے،
کہ کتنے لیولز پہ ہمارا اپنی زبان اور آئیڈینٹی اور ان تمام چیزوں سے جو فاصلہ ہے وہ اس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. یہ بھی اسی کی کڑی ہے. تیسرا یہ کہ جو لٹریچر کا اور ادب کا کسی معاشرے میں رول ہے وہ بڑا ہے. فینٹیسی لٹریچر کا خاص طور پہ جو کہ آپ کنفائنز آف ریالٹی اور شیکلز آف ریالٹی جو ہے نا زنجیریں توڑ کے آگے کی چیز سوچتے ہیں. اگر اب ہم ہوشوبہ پہ آ جائیں, مشرف خیر اس کے ایکسپرٹ ہے, بٹ میرے جیسا ایمیچر بھی 2 گھنٹے اس پہ بات کر سکتا ہے کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں. اور چوتھا میرا اس سے رشتہ یہ ہے کہ جب میں نے خود فکشن لکھنی شروع کی تو جو میری نیریٹو وائس ہے یا جو میرا اسٹرکچر ہے اس میں ڈیفینیٹلی شعوری طور پہ اور غیر شعوری طور پہ ہمارے داستان لٹریچر کا اثر ہے, چاہے وہ الف لیلا ہو, چاہے یہ ہو کہانی در کہانی اور یہ تمام چیزیں جو بڑی خوبصورت چیزیں ہیں. اور میرے خیال میں ہمارے لٹریچر کی یہ بڑی ایسی چیزیں ہیں جو ساری دنیا کی میراث ہیں. تو اگر اس میراث سے ہماری کنٹمپریری لکھنے کے طریقے کو, چاہے وہ اردو اور انگریزی ہو, اس سے وہ سیراب ہوتا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کنٹینیوئنگ ٹریڈیشن ہے. تو میں تو اسی طریقے سے لکھنا چاہتا ہوں, بیکاز مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لکھنے کا جو طریقہ ہے یہ اس سے جو چیزیں نکلی ہیں وہ ہمارے معاشرے کی نبض, ہمارے تمام چیزوں کے قریب تر ہے. تو اٹ کمز نیچرلی ٹو یو, رائٹ. جیسے اب آپ بلے شاہ پڑھیں یا ہیر وارث شاہ پڑھیں یا کلاسیکل اردو لٹریچر یا جو ہماری دوسری زبانیں وہ ریزونیٹ کرتی ہیں. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انگریزی چھوڑ دیں, یہ ساری چیزیں میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہیں. اگر ہمیں یہ ہماری اس جگہ کی خاصیت ہے کہ 3 زبانوں میں 4 زبانوں میں دسترس رکھ سکیں تو اس سے ہماری زندگی بھی زیادہ رنگین ہوتی ہے اور میرے خیال میں ہمارا اظہار رائے جو ہے اس کے وہ بھی زیادہ جامع اور زیادہ دلکش ہوتا ہے. بے شک. جی مشرف آپ کی طرف. اب میں فیض عبدالرشید صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ کچھ اس پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں, کیونکہ اور اردو زبان میں یہ ایک ہمارے پاس یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بے شمار لغات بنی اردو زبان کی, لیکن ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لکھنوی اور دہلوی زبان کا کسی ایک میں ایک چیز مؤنث لکھی جا رہی ہے, کسی میں ایک چیز مذکر لکھی جا رہی ہے, وہی چیز. تو وہ کچھ مسائل ہیں. اس کے علاوہ ایسے الفاظ ہیں جو ہم نے چھوڑ دیا ہے. کلچر ہوتا ہے کہ ایک خاص طرح کا برتن بنتا تھا, وہ نہیں بنتا, اب آپ کو نظر ہی نہیں آتا, تو آپ اس کو کس طرح ڈسکرائب کریں گے؟ تو اس چیز ہمارے زبان کے ماہرین میں سے بہت ہی مستند ماہرین میں سے پروفیسر عبدالرشید صاحب ہیں, اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے حامی بھر لی کہ یہ اس کی ایک گلوسری بنائیں گے. تو میں اور یہ میں آپ کو بتاؤں, ابھی میں ان کو تھوڑا اور رو کے رکھوں گا کہ عبدالرشید صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ کو نہیں ملتا تو اب وہ ہفتوں گزر جاتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, کنگھالتے رہتے ہیں چیزیں, اور ابھی بھی ایک آدھ کوئی لفظ ایسا ہے جو ہم ابھی تک اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ اگلے کسی ایڈیشن میں درست کر دیں گے. تو عبدالرشید صاحب آپ کچھ فرمائیے. شکریہ مشرف صاحب. سب سے پہلے تو میں مشرف صاحب کا خاص طور پر ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ اس فرہنگ کی تیاری کا مجھے موقع دیا. میری واقعی ہمت نہیں تھی کہ اس فرہنگ پر کسی طرح سے میں کام کروں, لیکن کوشش شروع کی اور پھر کس حد تک کامیاب ہوا یہ مجھے نہیں معلوم. بڑے اصل میں اس میں اتنے مسائل تھے کہ بیشتر الفاظ میرے لیے طلسم 1000 شکل تھے. کچھ لفظ تو ایسے تھے, بیشتر الفاظ تو ایسے تھے کہ جو ہمارے معروف لغات جیسے فرنگ آصفیہ ہے, جامع اللغات ہے, نور اللغات, یا اردو لغت تاریخی اصول پر کراچی کی, جن میں ہمیں وہ الفاظ مل گئے. لیکن کچھ الفاظ ایسے تھے جو ان معروف لغات میں درج ہونے سے رہ گئے تھے. تو یہ بڑا مسئلہ تھا. اور جیسا مشرف صاحب نے کہا کہ کئی لفظ تو ایسے تھے کہ جن پر کئی دن تک ہم لوگ سوچتے رہے, بات چیت کرتے رہے, گفتگو کرتے رہے اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. لیکن معلوم یہ ہوا کہ 1-2 مہینے بعد کہیں اللہ کی مدد سے یا وہ حل ہوا. ایک لفظ تھا بھکتی خور. یہ اصل میں غلط لکھا ہوا تھا اس میں طلسم و شروبہ میں.
तो कई दिन तक हम सोचते रहे कि भाई ये लफ्ज क्या हो सकता है। ये एक तरह से कोसना है, यानी वो शख्स जो मुर्दे का खाना खाए। तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या लफ्ज है। और मुशर्रफ साहब ने कई और भी मतन देखे तो कहीं मालूम नहीं हो सका। बाद में अचानक ये लफ्ज हमें किसी एक डिक्शनरी में मिला और फिर हमने इसकी सही सूरत मालूम कर ली। इसी तरह से और भी अल्फाज हैं। एक तो ये कि सबसे बड़ी दुश्वारी ये थी कि इन अल्फाज में कि पुराने इमला में लिखे हुए थे, कुछ तो ऐसे थे कि जो किताबत की हालात बहुत थी, तो उनको दुरुस्त करके पढ़ना ये एक बहुत मुश्किल काम था। फिर ये कि हमारा जो पुराना इमला है या कदीम किताबत है, उसमें हकारी आवाजें जैसे एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स है, भा पा था वगैरह, तो उनको उस तरह से नहीं लिखा जाता था। छोटी ऐसे ही जैसे खुलना अगर है तो कहलना, फूल है तो पहूल लिखा हुआ है। तो इस तरह के अल्फाज को समझना बड़ा मुश्किल, यानी बहुत दिक्कत तलब था। और इसी तरह से हमारे यहाँ आप देखिए कि सैकड़ों अल्फाज हैं जो जिनका ताल्लुक हमारे पेशेवरों से या पेशों से है। जैसे ये कि साकन, अब तो हम लोग जानते भी नहीं कि साकन क्या होती है, लेकिन ये एक तरह से नशे आवर चीजों को पिलाया करती थी। तो अब ये एक बाकायदा एक पेशा था। इसी तरह से हुक्का बरदार, आप देखिए कि हुक्का बरदार, ये हुक्का बाकायदा एक पेशा था कि हुक्का पिलाया करते थे। और इससे मुताल्लिक जो इस्तिलाहात हैं वो भी अब हमारी अक्सर लुगात में नहीं मिलती। तो बड़ा मुश्किल काम था। इसी तरह से आप देखिए कि जैसे अभी उसामा साहब ने कहा कि भाई ये हमारा एक तहजीबी विरसा है और इसमें सैकड़ों अल्फाज ऐसे हैं जो जिनसे हम वाकिफ नहीं हैं या हम भूल गए हैं या जो अब चलन में नहीं है। तो यानी जेवरात आप देखिए, सिर्फ जेवरों के नाम जो हैं वो सैकड़ों जेवरों के नाम है। सिर्फ एक लफ्ज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि लफ्ज अनवट। तो अनवट जो है वो मैंने कभी नहीं सुना था, लेकिन जब मैंने लुगात में देखा तो मालूम हुआ कि ये एक पाँव के अंगूठे में पहनने का एक जेवर है जिसमें एक घुंघरू भी बना होता है। इसी तरह से आप देखिए बर्तनों के नाम हैं और सैकड़ों पेशे हैं। फिर बाज़ जगह ऐसा होता है दास्तानों में कि जिला जुगत का इस्तेमाल किया गया है, यानी एक ही पेशे से मुताल्लिक वहाँ अल्फाज भी हैं, मुहावरात भी हैं, इस्तिलाहें भी हैं। उनको समझना और फिर सही मानी दर्ज करना बड़ा मुश्किल काम था। तो मेरे लिए मैं तो अक्सर महफूज साहब से भी कहता था कि जब भी मुशर्रफ साहब का कोई व्हाट्सएप आता है तो मुझे डर लगता है कि मैं उसको ओपन करूं या ना करूं, चूंकि ये हम सब के लिए एक इम्तिहान होता था। तो ये मैं एक इम्तिहान से गुजरा हूं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि भाई जो बेहतर हो सकता है, जो मानी हो, किसी लफ्ज के जो मानी हो सकते हैं, वो मैं पेश करने की कोशिश करूं। एक और जो इस दास्तान में एक मुश्किल थी किसी पढ़ने वाले की, वो इसमें सिर्फ पहली जिल्द जो आपके सामने है उसमें कोई 350 के करीब फारसी अशार हैं और उनके तराजीम के लिए मैंने प्रोफेसर अहमद महफूज साहब को ज़हमत दी, जो इनका बहुत बड़ा काम है, कलाम मीर उन्होंने मुरतब किया है फारूकी साहब के निगरानी। तो बहुत वक्त निकाला अहमद महफूज साहब ने और उसको रातों को हम कई घंटे डिस्कस करते रहते थे अशार, और उसको ट्रांसक्राइब करना, फिर उनको वापस भेजना कि देखिए सब कुछ सही है, और फिर वो उसमें तस्वीर वगैरह करके भेजते थे। तो अहमद महफूज साहब, आपको मैं ज़हमत कुछ अपना इस प्रोजेक्ट में आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ फरमाइए। मैं सबसे पहले तो मुशर्रफ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने दोस्त और करम फरमा प्रोफेसर अब्दुल रशीद साहब का,
کہ رشید صاحب کے توسط سے ہی مشرف صاحب سے گویا تعارف کا موقع ملا، اور یہ میرے لیے اتنا خوشگوار تجربہ تھا، یعنی طلسم و شربہ کے پورے اس پروجیکٹ سے ایسوسیٹ ہونے کا، پھر فارسی اشعار پڑھنا، اس کا ترجمہ کرنا، اس کی متن کی تصحیح کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں تقریباً 1 سال ہم لوگ کام کرتے رہے، اور مشرف صاحب نے جس طرح سے میری حوصلہ افزائی کی اس معنی میں کہ میں خود اب بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس کام کے لیے بہت موزوں تھا، فارسی اشعار کا متن صحیح کرنا یا ترجمہ کرنا۔ اس میں ہمارے عبدالرشید صاحب کا بھی بڑا دخل ہے کہ انہوں نے کچھ زیادہ میرے بارے میں مشرف صاحب کو بتا دیا، کچھ مبالغے کے ساتھ، مشرف صاحب نے اس کو صحیح سمجھ لیا۔ لیکن بہرحال میں بہت اس معنی میں بالکل جیسے رشید صاحب نے یہ کہا کہ یہ بہت خوش بختی اپنی سمجھتا ہوں کہ اتنے محتم بشان پروجیکٹ کا حصہ بننے کا موقع ہم کو مل گیا، رشید صاحب کو اور مجھے خاص طور سے۔ دیکھیے ابھی جو اسامہ صدیق صاحب نے، بلکہ ان کا مضمون بھی کتاب میں شامل ہے، وہ مضمون تو ہم تک پہنچ گیا ہے، کتاب ابھی نہیں پہنچی ہے، لیکن ان کا مضمون پڑھ کے واقعی اتنا عمدہ، اتنا اچھا لگا، اور بالکل وہ جو بنیادی باتیں ہماری تہذیب کے تعلق سے، ہماری تہذیبی روایت، ہماری ادبی روایت، اس کے بارے میں جس طرح کی فکر مندی ہمارے زمانے میں ہونی چاہیے اور جس طرح کنسرن ہونا چاہیے، اس کو زندہ کرنے کا کام میرا خیال یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ کرے گا اور کر رہا ہے۔ اس معنی میں کہ ترجمے کے تعلق سے 2-4 باتیں میں بیان کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو دیکھیے مشرف صاحب بذات خود اس میدان کے شہسوار ہیں اور بہت پہلے سے ہیں۔ کئی کام انہوں نے ایسے کر رکھے ہیں کہ جس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو مشرف صاحب کے ایک طرح سے دیوانے ہیں، ان کے عاشق ہیں، ان کے کاموں کی وجہ سے، جبکہ ظاہر ہے کہ باقاعدہ ملاقات کا موقع ان لوگوں کو نہیں ملا ہے۔ لیکن یہ بھی ہمیں ضرور اس کا اعتراف کرنا چاہیے، لوگ کر بھی رہے ہیں، کہ داستان، خاص طور سے داستان امیر حمزہ، یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن اس کا ایک بہت ہی غیر معمولی حصہ طلسم و شربہ۔ تو اپنی داستان کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کا کام، یا اس کو نئے زمانے میں اس کی اہمیت کو بالکل نئے سرے سے سامنے لانے کا کام ہمارے سب کے گویا محسن شمس جہان فاروقی صاحب نے کیا۔ اور فاروقی صاحب نے جو داستان تنقید لکھی، اس سے کم از کم ہم لوگوں کو یا تمام نئے زمانے کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا، جس کی طرف اسامہ صاحب نے ابھی اشارہ کیا، کہ ہمیں اپنے ماضی کو یا ہمیں اپنے تہذیبی ورثے کو کس طرح سے یا کس نظر سے دیکھنا چاہیے، اور اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے لیے۔ دنیا کی دوسری تہذیبیں جس طرح سے اپنے میراث کو سینے سے لگاتی ہیں اور اس پر فخر کرتی ہیں، وہی کام ہمیں اپنے تہذیبی میراث کے ساتھ کرنا چاہیے، اور جس میں داستان امیر حمزہ، اور ظاہر ہے کہ اس کا یہ بہت بڑا حصہ یا بہت اہم حصہ طلسم و شربہ ہے۔ تو اس ظاہر کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی اہمیت، اس پروجیکٹ کی اہمیت جو مشرف صاحب نے یہ شروع کیا ہے، اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ بھائی جو چیزیں ہمارے ماضی کی ہیں، کتابیں بالکل گمنام ہو گئی ہیں، نایاب ہو گئی ہیں، بہت اہم کتابیں ہیں، ان کو دوبارہ شائع ہونا چاہیے، چھپنا چاہیے، بہت اچھی طرح چھپنا چاہیے، وہ سب تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن بذات خود طلسم و شربہ کو نئے سرے سے شائع کرنا، اس کے کئی پہلو ہیں، اس کے کئی مطلب افادی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو چیز ایک طرح سے بالکل پس پردہ تھی، بھئی صرف 2 ایڈیشن نئے زمانے میں ہمارے ہاں خدا بخش لائبریری سے اس کا شائع ہوا اور وہاں سے سنگ میل نے چھاپا، لیکن ان ایڈیشنز کی بھی اس طرح سے یعنی عام جو ایک پذیرائی ہوتی ہے، وہ شاید اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ عکسی ایڈیشن تھے، اس میں وہی جو جس کی طرف ابھی عبدالرشید صاحب نے اشارہ کیا کہ متن کی غلطی تھی، املا پرانا تھا، اس کو پڑھنا، نئی چیزوں کو پڑھنا ہی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، چجائے کہ پرانے املے کو پڑھیں، پھر اس میں متن اگر صحیح نہ ہو تو اور مشکل پیش آتی ہے۔
تو ان سب چیزوں کو اگر سامنے رکھ کے دیکھا جائے تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مشرف صاحب کا یہ پروجیکٹ جو ہے، جس میں ظاہر ہے کہ یہ اور پوری بہت بڑی ٹیم ہے، جس میں بالکل اسامہ صاحب تو بالکل ایک طرح سے دست راست کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اس طلسم و شبہ کی نئی اشاعت جو ہے وہ یہ بذات خود کتنی غیر معمولی اور یعنی جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ابھی تو یہ کتاب پہلی جلد آئی ہے اور ابھی اس کی اور جلدیں آئیں گی، اور جس طرح سے یہ پھیلے گی تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے قیمتی سرمایے سے ابھی تک ایک طرح سے محروم تھے، اس معنی میں کہ ہماری ایکسیسیبلٹی وہاں اس طرح نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے میں ظاہر ہے کہ مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام لوگوں کا جو اس پروجیکٹ کے ایک طرح سے روح رواں ہیں، اس کو انیشیٹ کرنے والے ہیں اور اس کو تکمیل تک پہنچانے کا خواب دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ خواب پورا ہوگا. جہاں تک میری جو شمولیت رہی ہے، چھوٹا سا حصہ رہا ہے، اس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ اچھا اسی سلسلے میں ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ دیکھیے ہمارے یہاں نئے زمانے میں بہت غلط طرح کے باتیں، غلط طرح کے خیالات پھیلے یا پھیلائے گئے. داستان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ داستان تو بہت ہی پریمیٹیو چیز ہے اور بالکل ایسی چیز ہے کہ اب اس کی ہمارے زمانے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ سب خیالی باتیں ہیں، بہت بوجھل قصہ لمبا چلتا چلا جا رہا ہے، نہ اس میں کوئی اینڈ ہو رہا ہے، نہ شروع ہے، نہ آخر ہے، نہ یہ سب. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ غالب اپنے خطوط میں جگہ جگہ خطوط میں لکھتے ہیں کہ بھائی آج کل میں داستان حمزہ کے فلاں جلد دیکھ رہا ہوں. تو اس سے یا اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں. یعنی ہمارے کلاسیکی شعراء، غالب نے خود داستان نہیں لکھی، لیکن داستان کا جو پورا سرمایہ ہے اس کے اندر اتنی چیزیں ہیں اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب انٹر کنیکٹڈ ہیں. یعنی جو تخیل کی جو غیر معمولی وسعت ہے، اس میں زبان و بیان کی جو غیر معمولی اس میں کار فرمائی ہے، اسلوب کا ایک بات کو طرح طرح سے بیان کرنے، یہ ساری ہماری کلاسیکی شعریات کی بنیادی چیزیں ہیں. یہی سب تو ہمارے شعراء بھی کرتے رہے ہیں. غالب کے لیے یا ہمارے تمام بڑے شعراء کے لیے تخیل تو گویا یعنی اتنی بڑی چیز ہے کہ بغیر تخیل کے تو شاعری نہیں ہوتی. اب ذرا غور فرمائیے کہ داستان سے فیض اٹھا رہے ہیں غالب، اور ہم نئے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ داستان ہمارے لیے بالکل بے معنی چیز ہو گئی ہے، داستان سے اب کیا لینے دینا، اب تو وہی نیا فکشن اور ناول اور افسانہ یہ چیزیں ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں، داستان از نو لانگر ریلیونٹ فار اس. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ داستان صرف داستان نہیں ہے. اور جیسا کہ فاروقی صاحب نے کہا ہے کہ داستان کے اندر تو اتنی چیزیں ہیں کہ اگر ہم اس کو پوری طرح اگر ہم اس سے لطف اندوز ہیں یا پوری طرح ہم اس سے رشتہ قائم کریں، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری تہذیب، ہماری روایت، ہماری شاعری، ہمارا ادب جو ہے وہ کتنا بڑا خزانہ اپنے ساتھ لیے ہوئے. فارسی تراجم کا معاملہ یہ ہے کہ اب میں پھر یہ کہوں کہ رشید صاحب ایک طرح سے انہوں نے مجھے اس سے منسلک کرایا. میں تو بالکل ڈر رہا تھا کہ بتائیے میں کہاں تھوڑا بہت اردو پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، فارسی کہاں سے کروں گا. لیکن میں مشرف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اس لیے کہ انہوں نے خود جب پہلے کچھ اشعار بھیجے اور اس کے کچھ کہیں متن میں غلطی تھی، اس کی تصحیح کی اور پھر ترجمہ کر کے بھیجا، تو مشرف صاحب نے پھر بہت بڑی اس کی گویا تعریف کی اور حوصلہ بڑھایا. انہوں نے کہا کہ نہیں تو بہت عمدہ ترجمہ ہے اور آپ بالکل ابھی تو تھوڑا سا بھیجا تھا، آپ پورا بھیج رہے ہیں. تو بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ یہ داستان گو جو ہیں یہ تو یعنی اب کیا کہا جائے، ہمارے یہاں آج کل نگیٹو معنی بولا جاتا ہے حرفن مولا، لیکن اگر اس کو پازیٹیو معنی میں کہا جائے تو داستان گو جو ہے وہ بیک وقت صرف داستان نہیں سناتا تھا، وہ اپنی شعری روایت سے، فارسی روایت سے، اردو کی روایت سے، اپنے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے جو ہمارے یعنی شاہکار ہیں فارسی کے، ان چیزوں کو وہ اس طرح گویا حیرت ہوتی ہے کہ جس طرح کا واقعہ چل رہا ہے بالکل اسی سے تعلق رکھنے والا، یعنی اسی پر اس سے برمحل، اسی موقع اور محل کی مناسبت سے غزل سنا دے رہے ہیں یا شعر سنا دے رہے ہیں. فردوسی کے یہاں سے جنگ کا بیان چل رہا ہے تو جنگ کے وہ مناظر، اور اسی سے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے فردوسی نے یہ اشعار جو ہے اسی موقع کے لیے کہے تھے. یعنی کمال ہے. اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ
حافظ اور سعدی، بھائی یہ تو ظاہر فارسی کے بہت نمایاں ترین شعراء میں ہیں، لیکن اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس طرح کا بیان ہے، اگر جنگ کا بیان چل رہا ہے، فردوسی کے بہت سے اشعار شاہ نامہ سے، اور فارسی شعراء میں عرفی کے اشعار، ہلالی استرابادی کے اشعار، یا ان کی پوری غزلیں، تو یہ ایسا تجربہ رہا۔ اب اس میں بس ایک دو مثالیں میں بتاؤں کہ ان لوگوں کے لیے، اور اس سے یہ بھی میں چاہتا ہوں خاص طور سے نئے لوگوں کے لیے کہ دیکھیے اردو ہماری ظاہر کہ داستان ہماری اردو میں ہے، فارسی میں نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنے ماضی کو یا اپنے کلاسک کو دیکھتے ہیں تو آج ہمیں یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ بغیر فارسی یا بغیر اپنی زبان کے گہرے شعور کے بغیر ہم اپنے اردو ادب یا اردو کا جو ہمارا کلاسیکی سرمایہ ہے، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے داستان ہو یا اور چیزیں ہوں، ہم اس سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو سکتے یا اس کی معنویت کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، اور اسی طرح سے پھر ظاہر ہے کہ ہم اس سے پوری طرح رشتہ بھی قائم نہیں کر سکتے۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ میں کیا بتاؤں، واقعی مجھے تو اتنا اچھا لگتا تھا، یعنی رات میں ہم لوگ طے کر لیتے تھے مشرف صاحب، بھائی ٹھیک ہے واٹس ایپ پر 10 ساڑھے 10 بجے بیٹھیں گے، اور پھر وہ اشعار پہلے سے میں اس کا ترجمہ اور متن وغیرہ وہ کیے رہتا تھا، پھر وہ وہاں 1:30 بجے 2 بجے 2:30 بج جاتے تھے رات، پھر یہ ہوتا تھا کہ بھائی اچھا اب چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب اس میں مشرف صاحب کا ذوق اور ان کا یعنی پختگی مذاق، میں حیرت میں کہ بتائیے انگریزی میں کام کر رہے ہیں، انگریزی میں غیر معمولی کام کیا، لیکن اپنی تہذیب، اپنی زبان کی باریکیاں، یعنی ایک ایک لفظ ہم لوگ کبھی کبھی ڈسکس کرتے تھے کہ یہاں یہ لفظ رکھا جائے، مشرف صاحب کہتے تھے کہ میرا خیال ہے یہ لفظ تو یہ ہوگا، ہاں یہ تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اب متن کی تصحیح کا معاملہ جیسا بھی عبدالرشید صاحب نے بتایا کہ اسی تجربے سے، تقریباً اسی تجربے سے ہم بھی گزرے، یعنی ہم سے مراد یہ ہے کہ ہم بھی اور مشرف صاحب بھی۔ بھائی ایک شعر اس میں یہ تھا کہ شدہ جلوہ گر شاہد شب نباز لکھا ہوا تھا پہلے مصرے میں، شدہ جلوہ گر شاہد شب نباز بے پوشید از ماہ زریں کلاه۔ تو اب اس میں ہم لوگ پھنسے رہے کہ بھائی یہ نباز کیا ہے۔ اب یہ مشرف صاحب نے کہا کہ بھائی 2-3 ایڈیشن گویا 7 سامنے ان کے تھے داستان اس کے طلسم و شبہ کے، اب کہنے لگے کہ 2 میں تو نباز ہی لکھا ہوا ہے، نون بے الف اور زے، ایک جگہ جو ہے وہ زے کا نقطہ ہلکا سا لگ رہا ہے تو شاید وہ نبار ہو۔ اب وہ کسی طرح سے لغات چھان ڈالی جتنی بھی ہو سکتی ہیں، رشید صاحب سے بھی مشورہ مطلب بتایا یہ بھی کہ بھائی نبار یا نباز تو کوئی لفظ ہی نہیں مل رہا ہے۔ کئی دن اس میں ایک دن اچانک ذہن میں یہ آیا کہ ارے یہ نباز نہیں کہ بناز نہ ہو، چونکہ وہی بات ہے کہ پرانے املا میں عام طور سے با کو اور ناز کو ملا کے بے نون الف زے، صرف اس میں یہ ہوا تھا کہ نون اور بے کے نقطے آگے پیچھے ہو گئے تھے، تو شدہ جلوہ گر شاہد شب بناز بالکل واضح ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جب پھر دن ہی میں جب مجھے اسٹرائک کیا یہ لفظ تو فوراً میں نے فون کیا مشرف صاحب کو، میں نے کہا یہ تو مسئلہ حل ہو گیا، اتنے پریشان تھے ہم لوگ۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو بالکل صحیح، تو اب ظاہر ہے کہ اس کو با الگ اور ناز الگ لکھا گیا۔ تو اس طرح کی یا جیسے ایک مثال میں اور بتاتا ہوں کہ ایک شعر تھا عزیزے کے از درگہش سیر طبافت لکھا ہوا تھا، تو سیر طبافت سے تو یہ ہوا کہ مصراعی ناموزوں ہو رہا ہے کہ سیر ویر نہیں ہوگا، اور پھر دوسرا مثال تھا کہ بہردر کے رفت ہیچ عزت نیافت، وہ عزیز جو ہے جو ان کی درگاہ سے جس نے منہ موڑ لیا وہ پھر جس دروازے پر بھی گیا اس کو عزت نہ ملی، یہ مفہوم تھا۔ لیکن اس میں یہ ہوا کہ سیر تو خیر وہ پہلا مثال تو واضح ہو گیا کہ طبافت نہیں وہ بطافت ہے، سر موڑ لینا، اپنا چہرہ گھما لینا۔ لیکن دوسرے مصرے میں جو کہ بہردر کے رفت ہے عزت نیافت، اس میں وہ جو تھوڑا بہت جسے کہتے ہیں مجھے دلچسپی ہے عروض سے، تو عروض کی وجہ سے مجھے یہ لگا کہ رفت اور ہیج جو ہے یہ جس طرح پڑھا جا رہا ہے تو اس میں یا تو رفت کی تے گر رہی ہے یا ہیج کی ہے گر رہی ہے، اور جتنے بڑے بڑے استادوں کا یہ کلام ہے یعنی یہ بالکل ناممکن ہے کہ یہ مصرع انہوں نے ایسا کہا ہوگا کہ کوئی حرف جو ہے وہ ساقط ہو جائے، گر جائے۔ تو میں نے مشرف صاحب سے کہا کہ ذرا دیکھیے کہ اس میں رفت جو ہے یہ ایسا تو نہیں ہے کہ رفت کی جگہ پہ شدھ ہو۔ مشرف صاحب نے 3 میں سے 1 میں دیکھا، کہنے لگے کہ 1 میں شدھ ہے، چونکہ شدن کے معنی بھی جانے کے ہوتے ہیں، تو بہردر کے شدھ ہے عزت نیا بالکل واضح ہو گیا۔
اس طرح کی چیزیں یعنی متن کی صحت اور پھر ترجمہ تو خیر میں عرض کروں جو کچھ میرے سمجھ میں آیا مشرف صاحب کو بہت پسند آیا ہے تو یہ ان کی گویا میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن یہ ہے کہ ہاں وہی بات ہے کہ دیکھیے ہم لوگ بھی سب محدود علم والے ہیں, سب کچھ ہم نہیں جانتے. جتنا بھی یہ ضرور ہے جیسے رشید صاحب نے کہا کہ اپنے بھر پوری کوشش کی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے بہتر سے بہتر صورت بن جائے متن کی یا ترجمے کی. اور کم از کم ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پہلے کا جو ایڈیشن تھا یعنی نول کشوری 3 بار جو چھپا تھا, اور اس کے بعد پھر ہمارے یہاں کا اور آپ کے یہاں کے جو ایڈیشن تھے وہ تو چونکہ عکسی تھے, لہٰذا اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے نول کشوری تھا وہی سارا متن یہاں بھی تھا. اب کم از کم یہ ہے کہ اس نئے ایڈیشن پر آدمی 100% نہ صحیح لیکن کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 90% یا اس سے زیادہ تکیہ کر سکتا ہے. اور ہم ٹھیک ہے کچھ کمیاں ہوں گی, وہ تو ہر چیز میں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال میں بہت شکر گزار ہوں مشرف صاحب کا, آپ تمام حضرات جو آپ لوگ اس پورے پروجیکٹ سے منسلک ہیں. اسامہ صدیق صاحب کا مضمون پڑھ کے تو میں بالکل, رشید صاحب نے بلکہ مجھے بتایا, میں نے کہا ہاں میں نے بھی پڑھ لیا ہے, تو واقعی یہ احساس ہوا کہ ہمارے بالکل نئی نسل کے لوگ جو ہیں ان کو اگر اس بات کا بہت ہی گہرا احساس ہو رہا ہے کہ ہماری جو روایت ہے, ہماری وہ جو ہمارا سرمایہ ہے وہ ہمارے لیے آج اسی طرح بامانی بلکہ اس سے زیادہ بامانی ہے جو دوسری تہذیبوں کے سرمایہ ان کے لیے ہے, کیونکہ ہم کسی سے کم نہیں ہے. یہ احساس اب ہمیں ہو چلا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ. اچھا اس میں ایسے ہی میں نے رینڈم ایک سبق کھول لیا ہے. طلسم اشروں میں ایک چیز ہوتی ہے طلسمی پرندے اور یا طائر سحر جس کو کہتے ہیں, تو وہ خبر لینے کے لیے بٹھائے ہوتے ہیں درختوں پہ, ادھر ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں, وہ پتہ کر کے آتے ہیں کون شخص کیا کر رہا ہے, پھر اس کو جس جادوگر نے بھیجے ہوتے ہیں خبر دیتے ہیں. اکثر یہ جو دونوں لشکروں کے سردار ہیں یہاں سے ملکہ معروف یہ جو امیر حمزہ کے لشکر کے سردار ہیں اور وہاں پہ افراسیاب تو ان کے تابع ہوتے ہیں, انہوں نے بھیجے ہوتے ہیں. تو یہ ایسے ہی آپ کو ایک تھوڑا سا مزے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ کہیں جی یہ نامہ ایک پتلے کو دیا, اس نے حیرت پاس پہنچایا. وہ تخت سحر پر سوار ہو کر کنیزوں و انیسوں جلیسوں کے پاس افراسیاب پہ آئی. اس نے کہا اے ملکہ حیرت, تم نے اس نمک حرام معروف کو دیکھا کہ مجھ پر جلیت کی ہے اور فوج نوکر رکھتی, طلسم کشا کی شریک ہوئی ہے. اے بے ایمان خود, اگر دریائے خون رواں کی ایک پری کو حکم دوں اور ایک بوق اگر بجا دے تو ساری خلقت بے ہوش ہو جائے. مجھے ہنسی آتی ہے کہ بی معروف اور مجھ سے مقابلہ. حیرت نے عرض کیا اے شاہ, میں معروف کو بلوا کر سمجھاتی ہوں, اس کی کیا مجال ہے جو آپ سے لڑ سکے. افراسیاب نے کہا اچھا بلواؤ اور سمجھاؤ, تمہاری عزیز بھی ہے اور اسی باعث سے میں بھی تعامل کرتا ہوں, اور دوسرے اپنی پرورش اور اس کے ملازم ہونے کا خیال ہے. اور بانیہ نے طلسم لکھ گئے ہیں کہ بادشاہ طلسم سے ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ رعیت اور ملازم اس کے منحرف ہو کر آمادہ جدال و قتال ہوں گے. اس وقت شاہ طلسم ان سے لطف و مدارہ کرے اور جنگ نہ کرے. در حالت رزم و پیکار آثار ادوار شاہ طلسم ہے. اے حیرت, قسم ہے سامری کی, اگر یہ امور مانے حرب و زر نہ ہوتے تو ایک چشم زدن میں مانند ہر شغالت کے ان باغیوں کا نقش ہستی مٹا دیتا. زبان ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو زبان ہے یہ کوئی ایسی نامعلوم زبان نہیں ہے, آرام سے سب چیزیں سمجھیے جگہ اخبار پڑھا جا رہا ہے, اس میں یہ ہو رہا ہے. 3-4 اس کے اتنے پہلو ہیں اور بہت سو پہ روشنی بھی ڈلی ہے. مجھے 3-4 چیزیں بار بار آج کل نمایاں لگتی ہیں اس میں. ایک تو جو زبان ہے اس کی جو رینج ہے, سو ایک اسپیکٹرم کے اینڈ پہ اگر فارسی کا اس کے اوپر اثر ہے تو دوسری طرف وہ ایک لکھنوی اردو کا روزمرہ ہے. اچھا, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی فوج کشی ہو رہی ہے یا لشکر آ رہا ہے, ایک تو ہر دفعہ یہ بیان ہوتا ہے کہ کس طرح سے سورج غروب ہوتا ہے اور چاند نکلتا ہے. ہر دفعہ اس کی ڈسکرپشن ڈفرینٹ ہے, ہر دفعہ انوویٹیولی ڈفرینٹ ہے. دوسری بات,
वो जितना जंगो जदल और उसका जो माहौल है वो इसमें फारसी का ग्रैंडर, लेकिन जब बाय द टाइम यू गेट टू द मेन कैरेक्टर्स और उनकी आपस की चोलें और गुफ्तगू चल रही है तो उसमें एक रोजमर्रा जुबान की जो चाशनी। दूसरी बात है जो मेरे ज़हन में बार बार आ रही थी वो ये है कि अब तो खैर बहुत काम फेमिनिज्म में हुआ है, फेमिनिस्ट लिटरेचर में हुआ है, कई चीज़ों को हम एक्सपोज फैक्टो देखते हैं, कभी वो फेयर होता है कभी नहीं होता। ये बड़ी कमाल की बात है इसमें कि अगर आप उस जमाने की बात की कई दास्तानें देखें जो छोटी दास्तानें हैं, चाहे वो आपका फसाना अजायब है या बाबू बहार है, तो उसमें जो जेंडर रोल्स की परसेप्शन है और जो बात खवातीन के बारे में कही है वो अक्सर काफी स्टीरियोटिपिकल होती है। यहाँ पे इतना ऐसा नहीं है। और दूसरी खास बात यह है कि अगर 20 नुमाया किरदार हैं तो उसमें से 15 खवातीन और वो लीडरशिप पोजीशंस में है। उधर से मलका मारूफ है, उधर से मलका हैरत है, इधर से मलका बहार है, यू नो दीज आर द मेन कैरेक्टर। हमारे यार के अलावा जो कि एक मेन मेल फिगर है अनलाइक द रेस्ट ऑफ दास्तान। तीसरी बात जो कुछ स्पेकुलेटिव फिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बिकॉज़ इट्स अ वर्क ऑफ फैंटेसी, राइट? सो और भी हमारे दोस्त जो साइंस फिक्शन फैंटेसी लिखते भी हैं, हम भी आपस में बात करते हैं, इसमें जो पुतले का कॉन्सेप्ट है इट्स वेरी मच अ प्रीकर्सर ऑफ द रोबोट, जो एज अ मॉब और बहुत से लोग बाद में आते हैं, लेकिन वो पुतला आता है। फिर इसमें होलोग्राम का कॉन्सेप्ट, जो कि जब अफरा से आप मौजूद नहीं होता तो उसका एक जियोला सा वहां पे जो है नजर आता है। अभी हम यहाँ मैं और मुशर्रफ बात करते थे हिसार का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ जादू का है, अभी हम कह रहे थे कि ये जश्न सरमा जो है उसकी वजह से ये जैमर लगा हुआ है, एक हिसार ही है, तो हिसार का कॉन्सेप्ट आपको वहां पे मिलता है। सिग्नल बंद हो जाते हैं तो उधर भी सिग्नल बंद हो जाते हैं। अच्छा, जो सबसे ज्यादा मजे की बात, मैं तो जब रात को इसको बैठ के पढ़ता हूँ तो पेंसिल हाथ में लेके, वो मजाक का पहलू है, चूंकि इसमें बहुत ह्यूमर है एंड उसमें चाहे वो अमर यार और याराएं जो हैं उनकी आपस की गुफ्तगू है, या जब अमर यार जाके गुस्ताखियां करता है अफरा से आपके दरबार में और ताज उसका ले जाता है तब की गुफ्तगू है। अच्छा, फिर नाम, जैसे अब बड़ा कहते हैं ना कि हैरी पॉटर में नाम बड़े मजे के हैं और नाम से बड़ा फर्क पड़ता है। अब इसमें एक किरदार का जिक्र है जिसका नाम है खुदाबंद दुमे खबीसा, जिससे बहुत सी आम जिंदगी के लोगों का भी ख्याल आया। और एक साहिरा है, उनका नाम है मखमूर काकुल कुशा, और वो बाल खोलती है और वो ऐसे सितारे निकलते हैं उसमें, मतलब जस्ट द इमेजरी ऑफ इट, उसकी जो जमालियात है। अच्छा, बेतहाशा ना कि चूंकि साहिर आफ्टर साहिर आ रहा है तो यू वुड थिंक कि मोनोटनी होगी, नहीं, हर दफा उसको डिफरेंट तकरीबन तरीके से काउंटर किया जाता है, हर किरदार जो है उसको डेवलप। मुझे जो बात इसमें बड़ी कमाल की लगती है, और चूंकि यहाँ बहुत से माहिरीन भी हैं वो बेशतर, ये एक ओरल ट्रेडिशन से निकली दास्तान, राइट? लेकिन जब आप इसकी ये तस्नीफ शुदा शक्ल पढ़ते हैं तो इसकी जो इंटेग्रिटी ऑफ द टेक्स्ट है वो एक बाकायदा तस्नीफ शुदा चीज की है। मतलब उसके अंदर वो नहीं है कि आई कैन इमेजिन कि उसमें तो आप कर सकते हैं। सो उसके अंदर ये है कि हर जुमले का निखार, अल्फाज की नोक पलक जो है और जो जिद्दत है, और फिर आप ही ने वो भी बात की थी कि कितने ज्यादा मुनफरिद अल्फाज जो हैं सिर्फ इस पहली वॉल्यूम में। हाँ, ये जब मैं एक अपने रिकॉर्ड के लिए मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिकली एक रिकॉर्ड कीपिंग की, यूनिक वर्ड्स सिर्फ इस जिल्द में कितने हैं। तो अच्छा, ये इसका थोड़ा सा ये बताऊं कि ये जो पहली जिल्द है उर्दू में तिल्स्म-उश-शुबा जो है वो 8 जिल्दों में मौजूद है और हर जिल्द जो है तकरीबन 1000 सफ़े की है। तो अच्छा, वो बहुत गुथी हुई लिखाई है और जुड़ी हुई तकरीबन अल्फाज को मिलाकर लिखा गया है। तो ये जो है ये पहली जिल्द का 1/3 हिस्सा है, 1/3। तो इस तरह ये मंसूबा जो होगा 24 वॉल्यूम्स में कंप्लीट होगा, जो कि उर्दू की 8 वॉल्यूम्स है। तो अब ये समझिए कि ये पहली जिल्द का 1/3 हिस्सा है, और इसके जब मैंने वर्ड्स कैलकुलेट किया और मैंने शेक्सपियर का जो यूनिक वर्ड्स उसके इस्तेमाल हुए हैं शेक्सपियर में, तो शेक्सपियर ने अपने तमाम कलाम में 20,000 यूनिक वर्ड्स इस्तेमाल किए, जो कि बहुत वसी उसका काम है। सिर्फ इस वॉल्यूम में जो कि 1/24 ऑफ द टोटल है, इसमें 15,000 यूनिक वर्ड्स। तो ये आप देखिए जुबान की वसअत हमारी, और जिस तरह से हम, क्योंकि जो अब ये हमारा अदब है, ठीक है, इसका जो लफ्ज आ गया, चाहे वो अरबी का है वो फारसी का है, वो अब उर्दू अदब का हिस्सा बन गया। तो बिल्कुल, और कई जाहिर जो काम प्रोफेसर अब्दुल रशीद साहब ने किया वो तो इंतहाई अहम और दकीक था, जैसे वो बयान भी कर रहे थे। तो वो जो है ना कि आप रवानी से पढ़ते हुए कई लोगों को एक ख्याल आता है कैसे करेंगे, तो वो आप देख सकते हैं बहुत से अल्फाज जो है ना वो सियाको सबाक से समझ आ जाते
سو ہمارا خیال ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن ایک دفعہ جب آپ چل پڑتے ہیں تو وہ زبان جو ہے وہ اتنی رواں ہے کہ اگر کوئی جالے لگے ہوئے تھے ہماری یادداشت میں, اب وہ سب ہٹ جاتے ہیں, وہ چل پڑتی ہے. And then it flows, and then it flows. اور وہ کمال ہے جو لیریسزم ہے اس زبان کا, وہ بہت ہی خوبصورت ہے. بٹ آئی ایم شیور کہ لوگوں کے کوئی مشاہدات یا سوالات. تو اب ہم کھول دیتے ہیں معاملہ, جو جس کا ضرور ماشاءاللہ. اور میرا چونکہ کام ہے, کتابیں یہاں موجود ہیں, تو اپنے اپنے بٹوے کی طرف ہاتھ بڑھائیے اور اس کلچرل پروجیکٹ میں حصہ لیں. اتنے ادبی لوگوں کے درمیان مجھے یہ کام جی کارِ ہرکس کو کرنا پڑتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس کو بچپن میں پڑھا, وہ جو امر یار کی سیریز تھی, کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں نے دلچسپی کا جنہوں نے اظہار کیا ان کا وہ نہیں تھا, لیکن جنریشنل بھی مسئلہ ہے, بالکل ہماری جنریشن نے پڑھا, چونکہ اس کے بعد وہ کتابیں اس طرح سے نہیں تھیں, لیکن جنہوں نے پڑھ لی ان کو چسکا لگا گا. لیکن اچھی بات یہ کہ بہت سے لوگ جنہوں نے ہم سے رجوع کیا, کتاب خریدی, ان کا نیکسس وہ نہیں تھا. اب اس نوسٹالجیا کا بہت فائدہ ہوا. اچھا, اس میں ایک اور خصوصیت یہ ہے اس پروجیکٹ کی, مطلب ہوپ فلی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا, کہ جب ایک دفعہ یہ چھپ جاتی ہے, یہ تو چلے نا ایک طرح کا کلیکٹرز ایڈیشن ہے, اور جو ہونا چاہیے, ہم اپنے ادب کو خوبصورت بھی چھاپیں, لیکن یہی ٹیکسٹ اس کے بعد ہر قسم کی شکل میں دستیاب کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ آن لائن الیکٹرانک ورژن میں ہو یا وہ کسی سستی پیپر بیگ میں ہو. اس کے اندر یہ تحاشا پاسبلٹی ڈراماٹائزیشن اور فلم کی ہے. ریسیٹیشن کا کام تو داستان گوئی کا آلریڈی شروع ہوا ہے, وہ بھی اس سے. سو پوائنٹ اس کی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر سے بہت چیزیں اور نکل سکتی ہیں, اور پھر اس کے اوپر میرا خیال میں تحقیقی کام میرا خیال دوبارہ ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کو منسلک کرنا اب کی جو ادبی تحریکیں ہیں, چونکہ لوگ کر بھی رہے. ہستونی سیدھا سے ایک بات ظاہر کافی پڑھنت ہونی چاہیے, سلیکٹ یہ چیز تو سننے اور اسی سے ہمیں فائدہ ہوگا نا. جی اس میں جو آپ بتا رہے ہیں زبان کی جو لیکن ہستونیس کا اس کتاب سے ایک اور بھی تعلق ہے. اس کتاب کا جو سرورق ہے وہ مشیل فاروقی نے بنایا ہے, اور انہوں نے جو منیچر آرٹ کی ٹریننگ تھی وہ یہاں پہ ہستونیس سے لی تھی, اور فائزہ نون ان کی استاد ٹیچر ہے, وہ آج ہے نہیں لاہور میں, ورنہ یہیں ہوتی. ہاں, وہ مشیل بھی آج انفارچونیٹلی ان کو کچھ ضروری کام سے بلا لیا گیا تھا کام پہ, تو وہ یہ بہت خوبصورت ہے. اور اس میں یہ دل میں آتا ہے کہ ایک اس کا السٹریٹڈ ورژن شاید آپ سوچ ہی رہے ہو. جی میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے طرح طرح کے کام میرے ذہن میں آتے ہیں, اور اس کے اندر بھی یہ ساری جو تہذیب ہے اور یہ جو کیریکٹرز وغیرہ کی اسکیچنگ ہے, یہ بھی ساری آپ لیں جو کلاسیکل ورکس ہوتے ہیں اس طرح یہ کلاسیکل ایلومینیشن ہے. بالکل جی, ہماری اس فن کی جو ٹیچر ہے وہ ایرانی ہے, وہ ایران سے کلاس لیتی ہیں. میرے خیال سے مشیل نے ان سے بھی سیکھا ہے, کہیں خود سے سیکھا. جی بس وہ فائدہ سے حاصل. مگر یہ بھی کافی آج کل آن لائن کووڈ میں یہ وہ ایک ٹرکش ٹیچر ہے. آئی تھنک اس میں ایک اور بڑا دلچسپ موازنہ یہ ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے, جو اور گریٹ فینٹاسٹیکل ایپک لٹریچر ہے اس سے یہ کس طرح سے منفرد یا مختلف ہے, جو کہ ایک لمبی بحث ہے. لیکن جو کام بہت مقبول ہوا 20ویں صدی کے آخر میں, حالانکہ لکھا پہلے گیا تھا, وہ دا لارڈ آف دا رنگز ہے, اور بھی بہت کچھ ہے. ہیری پاٹر ایک اور قسم کی چیز ہے. اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے, پہلے بھی میں ایک جگہ گزارش کر چکا ہوں کہ اس کتاب میں شیڈز آف گرے, اس میں بلیک اینڈ وائٹ نہیں. زندگی بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی, اور کسی دوسری تہذیب کو سمجھ لیا. آپ کئی دفعہ میں کا مسئلہ ایمپتھائز کیا کہ افرا صاحب سوچتا ہوگا کہ میں نے تو ان کو کبھی تنگ نہیں کیا, میں آرام سے سائڈ پہ بیٹھا تھا, انہوں نے آ کے میرے اس میں داخل ہو گئے. سو آئی ہیو اے رائٹ, آئی مین آئی تھنک دس از ویری انٹرسٹنگ جورسڈکشنل آرگومنٹس کہ بھائی لوگ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, تو اندر کیوں آئے بطور وکیل سوچنا پڑتا ہے کئی دفعہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ افرا صاحب از اے گڈ لکنگ مین. یہ افراسیاب ہے اس کی جو, اگر آپ ایون ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بدصورت ہو, اور یہ آپ کو کئی جگہ ملتا ہے. اور یہ ایکچوئل جو ڈسکرپشن ہے افراسیاب کی کتاب میں ہے کہ بہت ہی خوبصورت شاستری جو اس کی اسی طرح سے اس کو بنایا گیا. اور جو آپ کے کردار ہیں وہ بھی کوئی بالکل
प्रिस्टीन वाइट नहीं है। हमारे यार एक इंतहाई हरीस आदमी है और उसने अपने तमाम जितने शागिर्द हैं हमेशा उनका हक मारा, लेकिन ये है कि चूंकि अच्छा फिर ये भी एतराज है ना, ये क्या है जी कि लश्कर इस्लाम और सब कुछ आजकल की सेंसिबिलिटीज में ये क्या मुस्लिम डोमिनेटिंग स्पिरिट है? कौन सा दुनिया का एपिक नॉवल है जिसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशंस नहीं है? जंग, तहजीब, अगले की सरकोबी करना, अच्छा, लेकिन इसके अंदर एक अंडरलाइंग बात और भी है। इट्स नॉट सो मच कि ये इस्लाम वर्सेस कुफ्र है। आई थिंक कई जगह वो उसके नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क की भी बात करते हैं कि क्यों, व्हाई इज ही राइटियस? द नोशन ऑफ राइटियस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नोशन ऑफ ए रिलीजन एंड राइटियसनेस, राइट? सो लका जो है वो सिर्फ इसलिए प्रॉब्लमैटिक नहीं है कि उसने क्लेम किया है डिविनिटी, वो इसलिए भी है कि he is a horrendous choice for leadership, right? He is full of personal traits. He should not be barred. He's an out and out imposter. डरपोक है वो, कोई अगर आ जाए कोई दूसरा तो वो तख्तपोश के नीचे होता है। हालांकि वो मुझे समझ नहीं है कि उसका कद काफी है। और फिर उसमें बख्तक का जो किरदार है, मैनिपुलेशन, ऐसे। सो देखें, लिटरेचर वही कमाल का होता है जो नुआंसेस ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करे और नुआंसेस ऑफ ह्यूमन मोरालिटी को भी एक्सप्लोर करे। सो आई थिंक ये बड़ी बात है इसमें कि आपको बचकाना नहीं लगता, क्योंकि किरदार जो है कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, फिर किरदार हैं जो बीच में लॉयल्टी शिफ्ट कर रहे हैं, तो मॉरल डिलेमा भी है। ये पूरी माइग्रेशन है जो अफरासियाब के जो उसके ताबे जितने साहिर और सायरा थी, वो सब अब एक एक करके कुशा या जी, मेरी दरख्वास्त ये है कि इस किताब के फॉन्ट के बारे में भी आप जरा सा बताएं लोगों को। जी बहुत अहम है। तो ये किताब जिस फॉन्ट में छपी है उसका नाम है सकाल किताब। अच्छा, किताब एक कंपनी का भी नाम है, तो इस तरह से एक हैप्पी कोइंसिडेंस था। इसके बानी मामून सकाल साहब है, जो कि एक सीरियन आर्किटेक्ट, डिजाइनर, आर्टिस्ट है, और उन्होंने फोटोग्राफी में बहुत काम किया है और उसकी नस्ख के वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। तो मैं जब कोई मौजू इसके लिए वो ढूंढ रहा था फॉन्ट, तो ये तो बहुत आसान था, क्या कोई नस्तालीफ पकड़ के नूरी नस्तालीफ वगैरह वो उसके अंदर आप उसको छापते हैं, लेकिन एक तरह से मैं एंटी नस्तालीफ कैंप के अंदर हूँ। उसकी अहमियत और खूबसूरती से क्या मैं मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन जो तबाद के लिए जो काम जो एक मुख्तलिफ चीज होती है एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से, तो वो नस्ख के अंदर उम्दा होती है। और आप को देखिए, ये नस्तालीफ तो उन्होंने याद किया था ना, उनको अपनी चीजों हर चीज से मोहब्बत होती है, लेकिन वो अरबों के नस्ख को इस्तेमाल करके अपनी चीजें छाप रहे होते हैं अपनी दामतर अदावत के बावजूद, एक अरबी और अजमी के बावजूद। तो उनको पता है कि क्या चीज किस चीज के लिए मुनासिब है, उसको तस्लीम कर जाते। तो ये मैंने मामून सकाल साहब से दरखास्त की कि इसके लिए उर्दू का क्योंकि आपने तो सारा पूरा बनाया है इसका जो फॉन्ट का स्ट्रक्चर है, अब उर्दू के लिए आपको उसमें डालनी है, रे डालनी है, चे डालनी है, पे डालनी है, वो सिर्फ उससे फिर बाकी बन जाएगा। तो उनका भी इरादा था इस तरह बाद में बनाने का, लेकिन जब मैंने उनसे राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है करते हैं। और उन्होंने बहुत दिक्कत तलाबे काम था, क्योंकि उनको उर्दू के जो वो इमला उसूल थे, किस तरह से बड़िए को खींचना है, आगे उसका वो नीचे का वो भुंडी जो है वो किस तरह से करनी है, तो उनका उसमें उनको मशवरे की जरूरत थी। तो फिर हम बैठकर उसको कोई मेरे ख्याल है 500 ईमेल्स मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की वो लिख के भेजते थे कि अब ये देखो, अब ये सही रेंडर हो गया है नहीं। फिर छोटी छोटी चीजें होती हैं, जहां पर ज़ेर और ज़बर की पोजीशन थी अरबिक फॉन्ट में, उसको चेंज करना पड़ा उर्दू के लिए, क्योंकि अगर आप बे के नीचे एक ज़ेर लगा रहे हैं तो अरबी में तो पे नहीं है, तो उन्होंने बे के नुक्ते के बाद वो ज़ेर को पोजीशन एलोकेट कर दी है, वहाँ जगह ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप पे के नुक्ते 3 लगा रहे हैं तो वो तो उसके ऊपर क्रॉस आ जाएगा, तो अब आपको हट करनी है।
تو ایک ایک کر کے اس طرح کی بے شمار چیزیں تھیں باریک اور نازک جن کو دیکھا گیا اور اس کو، اور اب جو بنا ہے فونٹ وہ ایک بہت ہی کمال کا فونٹ ہے. اور میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا جتنے بھی اردو میں کام کرتے ہیں کہ مامون سقل صاحب پہ اردو پر بہت استعمال ہے، انہوں نے اتنا عمدہ جو فنکشنل فونٹ ہے اس کے اندر کوئی آپ کو دقت نہیں ہوگی، کوئی اس میں حروف جڑتے نہیں، کچھ نہیں ہوتے، تو آپ ضرور اس کو سپورٹ کیجیے، لیجیے اس فون کو خریدیے اور اس کو استعمال کیجیے، کیونکہ دس دا اونلی وے وی کین تھینک یو. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کام کیا کہ انہوں نے کمپوزنگ کی پوری ڈیزائنر ایکسٹریملی ہائی ڈیمانڈ، لیکن انہوں نے ہمارے لیے بہت ہی ایک نامنل اس پر کر کے اس کو انہوں نے اس طرح اس کا پورا کمپوز کیا، کئی مرتبہ اس کے اندر چینجز وہ سب انہوں نے کیا، تو میں ان کا بہت ممنون ہوں اس سلسلے میں. تو کئی ہمارے محسن ہیں اس کام میں، عبدالرشید صاحب، احمد محفوظ صاحب، مامون سقال صاحب، اسامہ کا جو اپنا اس کے اندر ایک کردار ہے، اور وہ سارے لوگ جنہوں نے پھر بعد میں اس کو سپورٹ کیا، اور جو ہمارے اوریجنل 20-21 جو ہمارے سپورٹرس تھے جنہوں نے وہ اس کے لیے ہمیں بھائی اس کو فائننس کریں. جناب آپ میں سے کوئی کچھ، پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، آرام سے پوچھیے، میں بالکل جی میں تو واقعی بہت بڑا کام ہے جس کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے، تو غیر معمولی بات ہے. وہ یہ کہ یعنی اسامہ جو ہے اس سے کبھی بات ہوئی ہے کافی دفعہ اس موضوع پر، کہ جب ہم نے وکٹورین جو ہے مورالٹی اور جو اسٹیٹکس تھی اس کو اپنا لیا تو اپنا بہت کچھ ہمارے لیے جو ہے پھر ریلیونٹ. تو آپ اپنی یعنی فارغی صاحب کی بات ہوئی تو اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھنا، جیسے انہوں نے پھر کلاسیکی شعریات دریافت کی، اور پھر کمال مجھے یہ تھا کہ انہوں نے نیریٹولوجی کے بالکل جو پوسٹ ماڈرن تھے تھیریز اس میں سے وہ حصہ لیا جو ایک جیسے فارم کی بات ہوئی ہے کہ یہ سنائی گئی لیکن جب ہمارے پاس پہنچی ہے تو وہ ریٹن فارم ہے. تو انہوں نے اس نیریٹولوجی سے صرف وہ حصہ لیا جو اس سارے چینج کو سنبھال سکتا تھا یا بیان کر سکتا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی پڑھے لکھے آتے تھے، خدا اگر کی رحمت ہے. تو آپ نے یہ کام کیا ہے بہت ہی اچھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان آپ جانتے ہیں کہ وہ پورا ورلڈ ویو ہوتی ہے. سو اتنا بڑا اور کتنا ڈائیورس اور ملٹیپل ہمارا ورلڈ ویو تھا جس کو ہم نے بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں لینا اب آ کے ہمارے پاس رہ گیا. تو اگر ہم نے طلسم مشربہ کو چھوڑ کر اختر اور رینوی کو لینا تھا تو میرا بہت ہی گھاٹے کا سودا تھا. تو اب اگر ہم دریافت کریں تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب جو فکشن لکھا جا رہا ہے اس کے لیے اس کی ریلیونس بہت زیادہ ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس جو اسالیب بہت کم رہ گئے تھے، اور خاص طور پر پنجاب میں اگر بیٹھ کے پاکستان میں بیٹھ کے ہم بات کریں تو اس زبان کو پڑھنا اور اس زبان سے سیکھنا اور اس پورے ورلڈ ویو کو آج کے ساتھ جو ہے ریلیٹ کرنا، تو اس سے ایک بہت اچھی چیز جو ہے بنے گی. سو آپ نے بڑا کام کیا ہے، اور میری دعا ہے اور آپ کو مبارکباد بھی ہے کہ یہ 24 جلدیں ہیں. صرف یہ نہیں بلکہ خواہش تو یہ ہے کہ جو 40,000 صفحات ہیں سارے کے سارے ہی داستانیں حمزہ وغیرہ، اور جو چھوٹی آپ داستانیں جو ہیں یا قصے جو آپ لا رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا کام. ہاں یہ ایک طرح کا ماڈل ہے کسی کام کا کہ اگر ایک وہ طرز کام کی یا ایک وہ ماڈل بن جائے کہ بھائی اس طرح ایڈٹ ہونا ہے، اس طرح اس پہ یہ چیزیں ہونی ہے، تو پھر پرانے متون کو اس طرح سے کرنا آسان ہو جائے گا. ابھی ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ سوائے عبدالرشید صاحب کے رشید احمد خان صاحب کے کام کے جو انہوں نے اس کے اردو کے کلاسکس کا انہوں نے کیا ہے متون کا ایڈیٹنگ، اس کے علاوہ بہت کم مثالیں ہیں. لیکن رشید احمد خان صاحب اور یہ عبدالرشید صاحب نے اس کو مغالطہ نہ ہو، تاکہ اس میں کچھ مسئلے ہیں جو انہوں نے پیش، جس طرح پیش لگاتے ہیں تو تے کے اوپر پیش لگا تو آپ تے واو تو آپ تو پڑھیں گے، لیکن ان کے سسٹم کے مطابق جو انہوں نے رموز خواب کا سسٹم بنایا ہے اس کے مطابق وہ تو ہے، یعنی وہ پیش کو واو کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی گڑبڑ ہوئی ہے. جی جی وہ معروف اور مجہول کا فرق جو ہے. جی جی تو وہ کئی چیزیں میں نے سیکھی ہیں رشید احمد خان صاحب کی جو
اردو املا کی کتابیں ہیں، لیکن کئی گڑبڑیں بھی ہیں جو ہم کو اب اس میں نہیں، کیونکہ انڈیا میں موجود ہے تو کوشش ہے کہ وہ دیوناگری کے ذرا قریب ہو جائے اردو کا رسم کا، یہ بھی مسئلہ تھا. اچھا، اس میں 3-4 بہت بڑے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، جو آئی تھنک ہمیں اس کے اوپر بات کرتے رہنا چاہیے، چونکہ نئے نئے رستے نکلیں. ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے پبلشنگ انڈسٹری پاکستان کا چیلنج، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ سب کے لیے اہم سوال ہے، چونکہ اگر آگے کتاب صرف یہ نہیں کتابیں چھاپنی ہیں تو کیا طریقہ کار ہے، ہمارے لیے بھی ایک مرحلہ تھا. دوسرا ایک مت ہے کہ یہاں پڑھنے والا نہیں، پڑھنے والا ہے. ایکسیس کا ایشو ہے، کئی دفعہ پرائس کا ایشو ہوتا ہے، مارکیٹنگ ہوتی نہیں. ماں سوائے چند ایک پبلشرز کے کوئی کوڑی نہیں خرچ کرتا کتاب کی پروموشن پہ. اگر آپ کریں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں. تیسرا جو مسئلہ ہے جو مجھے اپنے بچوں کے ساتھ پیش آیا، بہت سے لوگوں کو آیا، حالانکہ ان بچوں کے گھر میں ماحول ایسا ہے جو ادبی تھا سب کچھ، کہ اردو سے بھاگتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام فہم، اور میں صرف اردو کی بات نہیں کر رہا، جتنی گانے ہیں یہاں کی سب، ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو خبر نامہ بھی بہتر ہوتا تھا، اخبار بھی آپ پڑھ سکتے تھے، بچوں کے میگزین بھی آتے تھے، اور اس طرح کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ انگریزی پڑھنی ہے اردو پڑھنی ہے، اور اسکولوں کا بھی اس طرح سے باعث نہیں. اب اچھا، بچوں کے لٹریچر پہ آپ بہتر بات کر سکتے ہو، اس کا آپ نے کام بھی بہت کیا، کس طرح لے کے آنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے. لیکن ایک بہت بڑا جو چیلنج ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جنریشن جو ہے اردو پڑھ پائے گی یا نہیں پائے گی، چونکہ اگر ابھی سے وہ انٹیمیڈیٹ ہو رہی ہے تو یہ تو بہت بعد کی چیز ہے. لیکن لگتا مجھے یہ ہے کہ آئی تھنک زیادہ کلیور مارکیٹنگ. دوسرا، اگر لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پرنٹنگ اچھی نہیں ہو سکتی تو اس کی پرنٹنگ دیکھیے، ہو سکتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو لارجر مین اسٹریم کانورسیشنز میں زبان اور اس کے تھرو لٹریچر کو کیسے لے کے آئیں. آئی تھنک اس پہ بہت سے مختلف ڈسپلنس کے لوگوں کی کانٹریبیوشن چاہیے. وہ جو ملٹی میڈیا سمجھتے ہیں، جو ایکیڈیمکس ہیں، ان کے پاس تو ایک پلیٹ فارم ہے، مارکیٹنگ کے جو لوگ ہیں، وہ کانورسیشن بھی بہت ضروری ہے. ہم کتاب کو یا تو بالکل علمی اور ادبی لیول پہ رکھتے ہیں، وہ بالکل ایک ایکسکلوسیو ٹیرین بن جاتی ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کنورٹنگ دا کنورٹیڈ. دی آئیڈیا از کہ ہمیں ادب صرف ادب فار دا سیک آف اٹ کے لیے نہیں چاہیے، ہمیں ادب بھی اس لیے بھی چاہیے کہ ہم نے اس سماج کو باادب بنانا ہے in every sense of the word. So it cannot be a minority conversation. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں. جناب آپ کا سوال. جی ڈاکٹر اسامہ، آپ نے ابھی یہ کامنٹ کیا کہ اس داستان میں ہمیں شیڈڈ گرے شیڈڈ کریکٹر ملتے ہیں جو اس طرح سے بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پھر بھی اس میں ہمیں ایک ہسٹوریسٹی مسلم ہسٹری میں موجود ملتی ہے کہ امین حمزہ کا لشکر ہے، اس کے لوگ موجود ہیں. تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ داستان جو ہے یہ اورل فکشن سے ہے. انڈیا میں ایک اسپیسیفک ٹائم اینڈ پلیس پہ اس کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا جا رہا تھا، اور آڈینس تھی، اور آڈینس ظاہر ہے ملٹی کلچرل آڈینس تھی، مسلمس بھی تھے، ہندوز بھی تھے. ان کی ریسیپشن نے کس طرح سے اس کو افیکٹ کیا کہ یہ اس فارم پہ ہی ڈیولپ ہوئی؟ کیا ان کی جو آڈینس سننے والے تھے اس کی وجہ سے اس میں وہ پھر شیڈڈ کیریکٹرز آئے، اور ایک جو حق و شر کی جنگ ہے اس میں ہمیں یہ شیڈڈ کیریکٹرز ملے جو کہ شاید ویسے نہ ملتے؟ اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ کیا ہم یہ اس پہ سوچ سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے، صرف اسپیکولیٹ کروں گا ویری بریفلی، مے بی مشرف از اے بیٹر آنسر. ایک تو دیکھیں یہ جو ٹریڈیشن ہے نا یہ ملٹی کلچرل ہے، چونکہ نیریٹو اس طرح کی کہانی ہے آپ کی سنسکرت بھی ہے، پتال پچیسی، سنگھاسن بتیسی، بہت کچھ ہے. ادھر فارسی کے اندر آپ کا بےتحاشا کلام تھا جو دوسی کی تھا اور بعد میں تھا. الف لیلا آپ کی عرب سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. سو جب بھی کو منگلنگ آف کلچرز ہوتی ہے تو ٹالرنس پیدا ہوتی ہے، اینڈ اسٹیریوٹائپس سے آپ ذرا سا ہٹتے ہیں اور ذرا تنوع اور اس کے اندر ویرائٹی ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے اورلی کوئی کہانی سن رہا ہوں گا تو آئی بی اے لاٹ مور کانشیس کہ میں کسی کو اسٹیریوٹائپ تو نہیں کر رہا یا انوائے نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا. ایک لائیو آڈینس کا وہ ایک چکر ہوتا ہے. لیکن I wonder, this is a very good question, that why is it that اس particular داستان میں اس طرح اور بھی کام ہوگا. You're absolutely right. ایک طرح سے اس میں وہ چیزیں کی گئی ہیں جو سوچنی مشکل ہے، شاید اس پہ اعتراض ہو جائے، چونکہ آپ نے ایک پروفٹ پیس بی اپون ہم کی لائف سے کیریکٹر لے کے اور سارا عرب کا ذکر اور عبد المطلب سب کچھ وہ ہے، لیکن اس کے بعد کردار ہر قسم کی گفتگو بھی کرتے ہیں. You have to think about it and بالکل جو زندگی کے قریب. سو اس میں اچھا پھر نوشن آف اسپرچویلٹی اینڈ سیکرٹ بھی ہے، کرامات بھی ہیں، تحفے بھی ہیں، لیکن بہت کچھ جو ہے وہ تدبیر سے ہو رہا ہے.
सो वो जो डेस्टिनी एंड फेट एंड विज़ावी वो भी है. सो स्पिरिचुअल लेवल पे भी आप देखें कि ये जरा उस तरह से ज्यादा डायनामिक है. बट ये एक अच्छा सवाल है कि क्या वजह है. मुझे लगता है कई लिहाज से वो जमाना ज्यादा टॉलरेंट था, क्योंकि उसके अंदर कोई एग्जिस्टेंस थी और आपको करना पड़ता था. सो और आप दूसरी छोटी दास्तानें देखी तो उसमें भी होगा. दैट्स माय पर्सपेक्टिव. आपका क्या है? जी, असल में ऐसा है कि बहुत सारा इल्म ऐसा है जो हमारे सामने नहीं था. मसलन और बहुत ज्यादा आपको माजी में जाने की जरूरत नहीं, बहुत दूर. एक किताब है राही मासूम रजा साहब की, तिल्स्म शुबा इख्तिलात. वो आपको रिश्ता में भी मिल जाएगी, आप इसको पढ़िए. उसमें राही मासूम रजा साहब ने बहुत तफसील से जो उनकी दानिश में हिंदुस्तान के अपने इंडिजिनस इन्फ्लुएंसेस थे, दास्तान के कैरेक्टर्स पर, दास्तान के उस पर उसलूब पर, वो उन्होंने उसमें लिखे हैं. आप सरापा है, इसमें खास चीज है कि सरापा बयान होता है. उसमें सरापा का अंग्रेजी तर्जुमा मुझे करना था, उसके लिए ढूंढ रहा था कि कोई चीज मिल जाए, तो मिल गया लफ्ज, एग्जैक्टली टर्म कैपापिए, फ्रॉम हेड टू फुट. कि वो जो सर से लेकर पार तक, वो फ्रेंच टर्म है लेकिन अंग्रेजी में भी इस्तेमाल होती है, कि वो उस तरह से है. तो ये चीजें हैं जो आपको इसमें मिलती हैं. फिर ये मुझे अब्दुल रशीद साहब या अहमद महफूज साहब बताएंगे कि जो दास्तान का चेहरा है, जिस तरह शुरू होता है, जिसको सामने कहा था कभी पहले, बहुत ही एक घन गरज के साथ कोई चीज शुरू होती है, बहुत ज्यादा फारसियत वाली जुबान होती है. तो वो दास्तान का चेहरा है जो आपको बेसिकली मेरे ख्याल में एक मूड के अंदर ला रहा है कि देखो एक बहुत बड़ी गंभीर एक गहरी चीज शुरू होने वाली है, अब जरा तुम तवज्जो दो. और उसके बाद फिर एक आम रोजमर्रा की जुबान जो है वो आपके सामने आ जाती है. निजामी ने गालिबन महफूज साहब सरापा पहले लिख या इस तरह के अशार उससे रिवायत है या किसी और से? हाँ, मैं बल्कि मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी जो ये बात बहुत अच्छा पॉइंट ये आ गया सामने, जो साहब जिन्होंने सवाल किया, बल्कि ओसामा साहब ने उसकी तरफ कुछ इशारा किया. मैं तो ज़रा इस सिलसिले में एक दो पॉइंट की तरफ मैं ख़ास तौर से तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, दास्तान हो या हमारी पूरी जो क्लासिकल पोइट्री का ट्रेडिशन है, फारसी से लेकर के उर्दू तक, उसमें और ये बड़े मतलब एक तरह से अफसोस की बात रही, या एक गलत रास्ते पे निकल पड़े हम लोग, कि 20वीं सदी में हम लोगों को ये बताया गया कि हमारी जो क्लासिकी शायरी है या जो दास्तानें जो कुछ भी है, उसको हमें अपने टर्म्स पर पढ़ना है. और ये बहुत ही गलत ये रास्ता गोया चल पड़ा. जबकि हमें ये बताया गया, बल्कि इसमें भी मैं ये कहूँगा कि फारूकी साहब को बहुत बड़ा इसमें रोल है, कि जिन्होंने ये बताया कि चाहे हमारी गज़लें हों, चाहे कसीदे हों, चाहे मसनवियाँ हों और चाहे दास्तान हो, इसकी अपनी शेरियात है, इसके अपने उसूल हैं. अब जैसे अभी ओसामा साहब ने कहा कि बात बिल्कुल सही है कि दास्तान में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिनसे हम, यानी हमारे जो अपने अकायद हैं या हमारे अपने जो तसव्वुरात हैं, उससे बिल्कुल वो टकराती हैं वो बातें कि भाई ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता. लेकिन वो बातें दास्तान में है. इसकी सबसे उम्दा मिसाल तो ये है कि हमारी गज़ल के ट्रेडिशन में आप देखिए कि वाइज और नासे और मोहतसिब साहब या जाहिद साहब जो हैं, ये हमारी आम जिंदगी में कोई उनके बारे में एक दो जुमला अगर उनकी शान में गलत कह दे तो लोग मारने को तैयार हो जाएंगे. लेकिन उसी जैसी हम फारसी या उर्दू गज़ल के ट्रेडिशन में आते हैं, शायरी के ट्रेडिशन में आते हैं, तो उनका बुरा भला कहा जाना जो है हमारे लिए बिल्कुल काबिल कबूल हो जाता है, क्योंकि हम फौरन ये समझ लेते हैं कि यहाँ ये कैरेक्टर जो है, ये गज़ल की दुनिया में या हमारी मशकी शायरी की दुनिया में ये कैरेक्टर है, ये हमारी हकीकी, हमारे बगल में जो
امام صاحب رہتے ہیں یا بھائی صاحب جو رہتے ہیں وہ نہیں ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی داستان سننے والے یا جو اس کے جو آڈینس رہے ہوں گے ان کو یہ معلوم تھا کہ جیسے ہی ہم داستان سننا شروع کر رہے ہیں تو اب ہمیں بہت سی ایسی باتیں سننی اس میں ملیں گی کہ جو ہمارے اپنے عقائد سے چاہے میل نہ کھاتی ہوں لیکن وہ داستان کی دنیا کے اندر وہ چیزیں سب ویلڈ ہیں. تو یہ بھی ایک چیز تھی. اس کو ہم چاہے اس کو ٹالرنس والے معنی میں نہ لے جائیں بلکہ ہم زیادہ بہتر ہمارے لیے یہی کہنا, بلکہ فاروقی صاحب نے تو اپنی کتاب کا نام ہی رکھا ہے داستان ابن حمزہ, یعنی داستان کی شعریات. انہوں نے یہ اچھا اس کی طرف ہمارے یہاں دھیان نہیں دیا گیا. ہمارے یہاں یہ کہا گیا کہ داستان میں جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے وہ سب گویا ہماری ریئل زندگی کا عکس ہے یا ہونا چاہیے, اور وہ ایسا نہیں ہے اس لیے سب وہ ہمارے لیے بے معنی ہے. تو یہ جو آپ نے سراپا والی بات اچھی بڑی عمدہ بات ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں قصیدے میں بھی تو یہی ہے نا کہ قصیدے کی شاعری تو مدح کی شاعری ہے, یعنی اس میں بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی تعریف یا آصف الدولہ کی تعریف ڈائریکٹ قصیدہ شروع نہیں ہوتا بلکہ اس کی جو تشبیہ ہے اس کو چہرہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں, چونکہ اصطلاح میں اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے, لیکن دراصل وہ ایک طرح سے قصیدے کا چہرہ ہے کہ وہاں باقاعدہ پورا ایک ماحول بنایا اور ایسے ایسے اشعار کہے, بہار کا بیان کیا یا کسی بھی چیز کا بیان کیا, پورا ایک ماحول بن گیا. اب اس کے بعد گریز کر کے تب مدح پر آئے. تو وہی یہاں بھی ہے. اور مثنوی میں آپ دیکھ لیے یہاں تک کہ ہماری جو مرثیہ کی صنف ہے, ظاہر ہے کہ جس کے بارے میں آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ مرثیہ جو ہے وہ تو غم و رنج کی شاعری ہے, وہاں تو رونا دھونا اور بین یہ سب شہادت کا بیان ہوگا. مرثیے میں بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں گل و بلبل اور چہرہ اور معلومہ کہ سراپا اور یہ سب بیان ہو. تو یہ ساری چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں یا ثابت کرتی ہیں کہ ہماری جو ٹریڈیشن ہے ادبی, اس ٹریڈیشن میں تمام پہلے سے سارے ضابطے اصول سب بنے ہوئے ہیں, اور جو لوگ بھی اس میدان میں داخل ہوتے ہیں تو جو غزل سننے جا رہا ہے یا جو داستان سننے جا رہا ہے اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ ہم سننے جا رہے ہیں تو وہاں یہ باتیں اس میں آئیں گی, اور وہ ہمارے لیے ہماری ریئل زندگی سے چاہے اس کا ڈائریکٹ تعلق نہ ہو یا اس سے وہ ٹکراتی ہو یا ہمارے عقیدے کے خلاف ہو, لیکن اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ تو اس لیے دیکھتے تھے کہ بھئی یہ بیان کرنے والا جو ہے کس طرح بیان کر رہا ہے, کس طرح اپنی قوت بیان کا مظاہرہ کر رہا ہے, کس طرح تخیل ایک بات کو یا ایک منظر کو کس طرح دکھا رہا ہے, جنگ کا بیان کر رہا ہے تو کیسا کر رہا ہے کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نقشہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں, یا حسن کا بیان ہو رہا ہے یا سراپا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور وہ خمسہ نظامی کا معاملہ, وہ ہمارے یہاں تو بلکہ الگ سے بہت سے سراپے ویسے لکھے گئے, بلکہ رشید صاحبی نے مجھے ایک سراپا یعنی نثر بھی ہے اور اسی کے اندر ہر اس کے بارے میں یعنی فارسی میں اشعار بھی ہے اور پھر وہ نثر بھی چل رہی ہے. تو سراپا, اور وہی یہاں بھی ہے کہ جہاں کہیں مثنویوں میں جہاں بھی کوئی ایسا کریکٹر آتا ہے کہ جو اس کی ہیروئن ہے تو معلوم ہوا کہ اس کا سراپا شروع کر دیا, معلوم ہوا کہ 50 شعر میں سراپا بیان ہو رہا ہے. تو یہ داستان کا معاملہ وہی ہے کہ داستان کو بھی ہمیں اسی طرح پڑھنا پڑے گا کہ ہم پہلے سے یہ مانیں کہ داستان کی اپنی ایک دنیا ہے, اور جیسے ہم اس دنیا میں داخل ہوں گے تو ہمیں بہت سی ایسی چیزوں سے سابقہ پڑے گا کہ چاہے ہم اپنی ریئل زندگی میں وہ چیزیں نہ دیکھتے ہو یا ریئل زندگی میں اس کے الٹا ہوتا ہو, لیکن داستان کی دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ میں چاہتا تھا کہ توجہ دلاؤں. جنگ کا منظر جب بیان ہوتا ہے اس میں جو میری سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ بزدلوں کا بیان ہے. تو جو جری اور بہادر وہ تو تیاری کر رہے ہیں اور وہ گرینڈر اینڈ گلوری, تو جو بزدلان ہیں ان کا جو بیان ہے نا وہ بہت دلچسپ ہے کہ وہ کون کدھر چھپ رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو اچھا کچھ چیزیں یونیورسل ہیں, مطلب ویری ریلیٹیبل, چونکہ آپ آگے پیچھے دیکھتے ہیں گزشتہ سے پیوستہ ہے, بٹ یہ انہوں نے بہت اہم بات ہے. اب وقت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کو وائنڈ اپ کرنا ہوگا, گوکی تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس ابھی تعارف شروع ہی ہوا ہے, تو اس کی آگے نشستیں پلیز اگر آپ کچھ ہمیں وقت دیں, کچھ پڑھنت ہو, کچھ اس پہ بات ہو, اس کا تجزیہ بھی ہو. آپ نے ایسے پتلوں کی بات کی, اس پہ حدیدہ بات ہوگی, اس کی اپنی ایک پوری ہسٹری ہے. جوڈیک جو ہے نا, اسی طرح کمار سوامی کا بڑا اچھا آرٹیکل ہے بہت سے ان میں سے سمبلز پہ. مگر ڈاکٹر فاطمہ فیاض ہسٹن سے ان کا بہت گہرا اور پرانا تعلق رہا ہے. ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ
استاد ہی ہیں فارسی کی. اگر آپ کچھ اس میں آخر میں 2 لفظ کہنا چاہیں جملے تو بڑا اچھا ہوگا. تو مجھے بہت ہی خوشی ہے. تھینک یو ویری مچ صاحب. بہت اہم کام ہے. میرے خیال سے ہم جتنے بھی اس کی تعریف کریں وہ کم ہوگی. اور جیسا کہ ابھی یہاں پر بات ہوئی کہ ہماری جو اس وقت نئی نسل ہے وہ بول چال کی اردو سے بھی اتنی دور ہو گئی ہے. اور میں تو کبھی سوچتی ہوں کہ یہ اورل ٹریڈیشن تھی اور یہ میسز میں اور عوام کی تفریح کے لیے پڑھی جاتی تھی. تو ان سننے والوں کا ذوق, ان کی حصے جمالیات, ان کا شعر و سخن کی آشنائی وہ ہمارے مقابلے میں کس قدر زیادہ تھی اور بہتر تھی کہ وہ مجلسوں میں بیٹھ کر یہ سنتے تھے اور اس کو اپریشیٹ کرتے تھے اور سمجھتے تھے, اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. صرف ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا, وہ براہ راست اس میں مشربہ سے تو نہیں ہے, کلیکٹیولی امیر حمزہ, داستان امیر حمزہ سے اگر آپ اس پر بات کرنا چاہیں. جو اس کا تعلق اور نسبت جوڑی جاتی ہے فارسی کی داستان حمزہ نامہ سے, کہ وہ اس کا آغاز یہ ہوا کہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے and then it kept developing. اس پر اگر آپ ذرا سی روشنی ڈالیں کہ وہ فارسی میں حمزہ نامہ سے اس کا کس حد تک تعلق ہے ہمارے داستانی امیر حمزہ میں. جی اردو میں, لیکن میں اس کو طرح کرتے ہوئے اس بات کو بہت محتاط رہنا چاہتا ہوں کہ اکبر کے زمانے میں وہ کوئی 1400 لیفس تھے اور اس کے مختلف سیگمنٹس بنے تھے, جس کے اندر آپ کو لقب نظر آ رہے ہیں, باقی بدیع الزمان وغیرہ سارے اس کے اندر ہیں. تو ہم اس کو آؤٹ آف ہینڈ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ تو بس ہندوستان میں نول کشور کے جو اس زمانے کے داستان کو سنانے تھی, جو میر احمد علی اور ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ کسی ٹریڈیشن میں کام کر رہے تھے, اور بغیر اس چیز کو جانے سمجھے اور اس کا کوئی تحقیق کیے اس کو ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی لانگر ٹریڈیشن کا حصہ ہے. بالکل. اور یہ بھی تو دلچسپ ہے کہ خود اہل ایران کے ہاں یہ پرشین بیلٹ میں حمزہ نامہ بہت پاپولر ٹریڈیشن نہیں ہوئی, کیونکہ جو فیم ظاہر شاہنامہ کو ملا یا سمت عیار یا جو ان کی اور داستانیں, اس میں حمزہ نامہ کو بہت امپیکٹ نہیں کیے. سو ہمارے یہاں تو خیر ایک اس کی سلسلہ ہی مختلف, اور یہ بھی شاید بڑا دلچسپ, شاید کسی نے اس پر کام کیا بھی ہو کہ جو کردار خاص طور پر شاہ نامے سے ماخوذ ہیں جیسے افراسیاب, اس کی کیسے ڈیولپمنٹ اور جرنی ہے, کیونکہ شاہ نامے میں تو وہ ایک بالکل الگ سا کردار ہے اور اس کی یہ شکل نہیں ہے جو بنا رہے, تو شاید ان کے داروں پہ بھی کچھ الگ سے بات ہونی چاہیے جن کا داستان نے بہت سارے نام تو صرف لے لیے کہ بھائی ایک فارسی نام ہے, اچھا ساؤنڈ کر رہا ہے کہ لے لو, افراسیاب لے لو, بدیع الزمان لے لو, لیکن وہ ان کی کوئی تاریخی حیثیت اس طرح سے لانگر ٹریڈیشن نہیں آ رہے, ان کا جو ایگزسٹنس ہے وہ صرف داستان تک ہی محدود ہے. دوسرا یہ کہ کم از کم قاری کے طور پہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ خاص طور پہ طلسم غشبہ میں جو ان کی معاشرت ہے, جو لباس ہے, جو انداز ہے, جو ریچول ہے سارا, وہ تو ہندوستانی ہے, بلکہ ہندوازم سے کافی چیزیں ہیں جو اس طرح سے ادھر ایسوسیٹ کی گئی ہیں. اور امر عیار تو ہو سکتا ہے اس کا پریکرسر وہاں پہ ہو, جیسے آپ نے دوسرے کا ذکر کیا, بٹ اس کی بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان میں ہندوستانی ایلیمنٹ ہے, فیوژن بھی ہے, لیکن کچھ ایک جگہ پہ غلبہ بھی نظر آتا ہے ہندوستانی معاشرت کا, کم از کم مجھے کرداروں کو دیکھتے ہوئے, ان کا لباس دیکھتے ہوئے. سو آئی تھنک اس لحاظ سے جو بھی یہ فیوژن تھی اس کے بعد کافی ڈیولپمنٹ مزید ہوئی. بٹ یو رائٹ, اس میں کافی دلچسپ سوال ہے جو پوچھا جا سکتا. یہ چیز ہے کہ وہ خوفزدہ سے اس لیے اس کو پروموٹ کیا اور وہ پرانی اس کو دکھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہندوستانی یعنی جو زندگی کی علامت ہے یا اتنی زیادہ بڑا جو سرمایہ ہے اس کو چھوڑ کر ایک ایسی لے کر آ رہی ہے کورس کے اندر شامل کر رہے ہیں جس کے اندر لوگ زندگی سے بھول. میں صرف آپ کا سوال دوہرا دیتا ہوں کہ مختصراً کہ انگریزوں نے طلسم غشبہ کو کیوں نہیں اس کی ترویج کی اور اس کے مقابلے میں دوسری چیزیں کو لکھوائی. تو اور آپ نے فاروق صاحب کو ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو اس سے مسئلہ تھا کہ داستان کی جو دنیا ہے. فاروق صاحب میرے استاد ہیں, دوست کی اور بہت بہتر تھی میری. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ فاروق صاحب کی کانسپریسی تھیوری
अंग्रेजों को इतना कोई हमारे इतनी कुरीति थी, अच्छा भाई क्या चीज थी, उन्होंने अपनी आसानी के लिए जो सहज जुबान है उसको उन्होंने लिखवाई, मीरामन से उन्होंने उर्दू लिखवाई, पहले फारसी लिखवाई थी, फिर बाद में उन्होंने उर्दू लिखवाई, भाई आप उर्दू की चीजें हमको पढ़ाने के लिए, उन्होंने अपने पढ़ने के लिए और बेसिकली आप पर हुकूमत करने, वो एक मुश्किल दुश्वार गुजार हुई चीज क्यों निकाल के लाते, अच्छा इसको हम पढ़ाना शुरू करते हैं, doesn't make sense, right? और हम अपना तिया पांचा करने के लिए बहुत काफी है, हमें किसी एड्रेस की जरूरत नहीं। वैसे मेरा आपसे थोड़ा सा इससे इख्तिलाफ है, अगर मैं इसको दूसरे डिसिप्लिन में देखूं, कॉलोनियलिज्म का एक प्रोजेक्ट था, तो बर्नार्ड कोहन एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बड़ा काम किया इस चीज के ऊपर, उनकी एक किताब है कॉलोनियलिज्म एंड इट्स फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। इसमें वो दिखाते हैं कि चाहे म्यूजियम्स बनाना था, चाहे नवादरात इकट्ठी करना था, चाहे जो दरबार होता था उसके अंदर जो लिबास का इस्तेमाल था, उस तमाम के पीछे वो जो फुकोडियन एक नॉलेज पावर नेक्सस, लेकिन अगर हम उस बात से कतई नजर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम है, अगर आप इस चीज को देखें कि जब इनका पाला पड़ा यहाँ के कानूनी निजाम से, तो they were intimidated because ये वेस्ट इंडीज या इस तरह की जगह नहीं थी, it was a huge tradition। बल्कि इस पे कुछ काम हुआ है कि बंगाल का जो इस्लामिक लॉ था was far superior to the English criminal law at that time, जो कि डिकन्स में हमें नजर आता है, हर चीज की सजा थी, वेरी एंटी-वॉर। तो बहुत यहाँ पे गिनी पिकिंग हुई मैकॉले और उससे पहले के लोगों, लेकिन मैकॉले बहुत बाद में, सबसे पहले इन्होंने इस चीज के साथ रिकंसाइल करने की कि हम कहाँ से आन टपके, ये कहा कि ये लैंड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस है और हम इसके रिवाइवर। सो टिल 1857 the entire language was a language of compromise in which three things were happening. Number one, they were reimagining what this traditional wisdom was, and when they did that, they actually both misinterpreted a lot of things and also deliberately misinterpreted. So इन्होंने हिंदू शास्त्रा को हिंदू रिलीजन कहा, और लेकिन मजे की बात यह है कि जो वो शास्त्रास को और चीजों को ट्रांसलेट करके पर्सनल लॉ बनाया या चीजें बनाई, तो उसमें बेवाओं का एंड नॉन ब्राह्मण्स के राइट्स थे वो कदरे कम थे ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग। इस्लामिक लॉ में भी ये किया, they took very narrow Islamic law text and they extrapolated that as the religion. So there was a project. अब I haven't read enough, ये तो मैंने देखा है क्योंकि मेरी अपनी तहकीक में फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या सियासत थी। So क्या वाकई ये बात थी कि सिर्फ उनको सलीस टेक्स्ट चाहिए थे, या ये था कि एक चीज थी होशोबा में जो कि किसी भी नवारत के लिए बड़ी प्रॉब्लमैटिक है, which is politics. This book has politics, right? This book questions regimes, और इसमें बहरहाल इस्लाम और कुफर और वो सारा कुछ आ रहा है। तो मुझे लगता है ये है कि अगर बाकी चीजों के अंदर उनका, चूंकि उन्होंने देखे एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि कॉलोनियल प्रोजेक्ट जो था बड़ा कंसिस्टेंट था। It was actually very inconsistent. मद्रास में कुछ हो रहा था, बंगाल में कुछ, पंजाब में कुछ, कलकत्ते में कुछ, चेंज होता रहता था। प्रेजेंट पॉलिसी 15 दफा चेंज, और पहले उसके अंदर कहा कि सब जैसी एक होगी, जब कास्ट प्रेशर पड़ा तो ब्राह्मण का खाना लगा बनता था। सो ये जो सारा कॉलोनियल 150-200 साल का प्रोजेक्ट था, ये इंक्रीमेंटल था, और उसके अंदर यस गुड गवर्नेंस भी थी, ये नहीं है कि बिल्कुल विलन थे, लेकिन बहुत ज्यादा उसके अंदर लोकल कॉम्प्रोमाइजेस, कोऑप्शंस, ये वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सारा सिस्टम। तो मुझे तो चूंकि लगता है कि कानून में और माशरे में और लिटरेचर में तमाम चीजों में ताना बाना है, तो इनका कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट कम्प्लीटली मासूमाना नहीं। बट ये एक बहस है और अहम बहस है, और दिलचस्प बात है कि इसको देखा जाए। बहुत खूब। अब्दुल रशीद साहब, आपसे दरख्वास्त है कि कुछ आखिरी कलमात आप कहिए ताकि फिर हम इस महफिल को इख्तिताम पे ला सकें। मैं आप सबका निहायत ममनून हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज है, आपने इस गुफ्तगू में शरीक किया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब अहमद महफूज साहब, अब्दुल रशीद साहब, और आप सब हजरात। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ तैमूर साहब का, हस्तनीस्त इदारे का, और आप तमाम लोगों का कि भाई शिरकत का मौका मिल गया, इतनी उम्दा गुफ्तगू हुई, किताब की एक तरह से रुनमाई भी हो गई, वर्चुअल ही सही, लेकिन ये है कि बहुत खुशी हुई, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा
किताबें हमें मौजूद हैं जो आप में से कराना चाहें तो